السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں برزخ سے متعلق کچھ ایسے واقعات کی جن کا تعلق ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مرنے کے بعد زندوں سے کلام کیا اور زندوں نے ان کے کلام کا اور ان کا مشاہدہ بھی کیا۔ یوں تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں، لیکن آج آپ سے ان میں سے چند ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ جسے شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ابن ابی دنیا نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت سعید العمی سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سمندر کے راستے سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو ایک نوجوان ان کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس انف لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں اور ہمیں مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر جگہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کرو تم بعد میں کبھی آ جانا۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، جاؤں گا تو ابھی جاؤں گا اور آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ اور یہ بحری جہاز تھا اور لڑائی بھی بحری تھی، بری نہیں تھی، زمینی نہیں تھی، بلکہ سمندری لڑائی تھی اور بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ اور اسی لڑائی کے دوران یہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اب ہوتا یہی ہے تھا اس زمانے میں، بلکہ شاید آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ لوگ جو سمندروں میں فوت ہو جاتے ہیں انہیں سمندروں ہی میں پانی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہی ان کی قبر بن جاتی ہے اور وہیں سے ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور عالم برزخ کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو یہاں گڑھے میں دفنایا جائے تو ہی اس سے برزخ میں سوال جواب ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو کوئی جانور اٹھا کے لے جائے، کہیں جل کے مر جائے، کہیں دب کے مر جائے، کسی اور صورتحال میں مر جائے، بم سے اڑ کے پرخچے اڑ جائیں، جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی اس کا بدن ہوتا ہے وہ بدن اس کی قبر بن جاتی ہے، چاہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے۔ اور اس کی روح جب نکل کے عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ عالم برزخ میں اس روح کا مسکن بن جاتا ہے اور وہیں اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر جسم ختم ہو گیا تو پھر سوال جواب کس سے ہوں گے؟ جسم ختم ہوا ہے، روح تو ختم نہیں ہوئی۔ تو بہرحال انہوں نے اس شخص کو اٹھایا اور اسے پانی میں ڈال دیا، اس کی لاش کو پانی میں ڈال دیا کہ بھئی اب اسے یہیں دفن ہو جائے، کیونکہ پھر یہ نیچے چلی جائے گی سمندر میں، جو بھی معاملہ ہو آگے۔ تو اب اس وقت اس شخص نے پانی میں سے سر نکال کے قرآن کریم کی سورہ القصص کی آیت نمبر 83 تلاوت کی۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر میں آ کے دین اسلام، کچھ لوگ غرور میں آ کے تکبر میں آ کے اسلام قبول نہیں کرتے، یا تکبر میں آ کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں انتشار پھیلاتے ہیں اور زمین میں تکبر پھیلاتے ہیں، تکبر سے چلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے، یعنی آخرت میں جنت کا مقام جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جس کو دار الاخرہ کہا گیا، اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پرہیزگاری کے لیے بھی شرط ایمان کا لانا ہے کہ من تاب و آمن و عمل صالحا، کہ جو ایمان لائے، جو اس نے توبہ کی، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرتا رہا۔ تو بہرحال اس نے آیہ مبارکہ پڑھی تو فوت ہونے کے بعد ایک شہید نے کلام کیا اور خطاب کیا ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے تھے کہ اب میں اس مقام پر آ گیا ہوں، اس جہان میں داخل ہو گیا ہوں جہاں سے پھر ہر شے مجھ پر اوپن ہو گئی ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا، جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ایک آیا تھا شخص دوڑتا ہوا شہر کے کناروں سے، اپنی قوم کو کہنے لگا کہ اتبع المرسلین، کہ اتباع کرو ان اللہ کے رسولوں کی۔
کہ جو تم سے اجر نہیں مانگتے کوئی بھی، صرف یہ مانگتے ہیں کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ شہادت کے بعد جب وہ عالم برزخ میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کیا ہے۔ اب اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں، جسے حافظ ابو خلال نے اپنی کتاب کرامات الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی سند سے حضرت ابو یوسف الغولی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شام میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو تم سے ذکر کرتا چلوں۔ ابو یوسف الغولی، وہ ہوا یہ کہ میں قبرستان میں داخل ہوا اور دیکھتا کیا ہوں کہ قبر شق ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور اس میں سے ایک بوڑھا آدمی نکلتا ہے، نمودار ہوتا ہے، کہ گویا یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں۔ اگر آپ نے میرے پورٹل سیریز دیکھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی مشاہدات میں آپ ایک ایسے عالم میں مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے کہ آپ کو اس عالم کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس مشاہدے میں آپ گفت و شنید بھی کرتے ہیں۔ یہ کبھی خواب کی عالم میں ہوتا ہے، کبھی جاگتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مشاہدہ تھا۔ انگریزی زبان میں اس میں زیادہ کام ہوا ہے، جس میں ہم نے 4th 5th 6th 7th ڈائمنشن تک کام کیا ہے، اور اردو میں بھی ہم نے پورٹل سیریز پوری بنائی ہے کہ یہ وہ دریچہ ہوتا ہے جو دوسرے عالم کی طرف کھلتا ہے۔ بہرحال اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم، مجھے میرے رب نے یہ اجازت دی ہے کہ میں تم سے کلام کروں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ آخرت میں، اگلے جہان میں کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا نیکیاں تو نہیں تھیں ایسی کہ بخش دیا جاؤں، پر میرے رب نے مجھے بخش دیا 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ تم میرے پاس آئے اور تم ان لوگوں سے پیار کرتے ہو جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اللہ کے لیے اللہ والوں سے پیار کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ کوالٹی ہے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا تو ان لوگوں کو بھی سایہ ملے گا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ بہرحال اس نے کہا دوسری چیز جو اللہ کی بارگاہ میں میری ایک قبول ہوئی کہ میں نے زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے حاضر ہوئے ہو اور تم ایک بڑھاپے کی زندگی میں موت تک پہنچے، بوڑھے ہو کے مرے ہو، اور مجھے حیا آتی ہے کہ کسی بوڑھے کو میں آگ کی میں جلاؤں اور اسے عذاب دوں۔ اور یہ سارا معاملہ کہنے کے بعد وہ پورٹل بند ہو گیا، وہ قبر جو شق ہوئی تھی وہ دوبارہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادہم ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ مغولی، تمہارا بھلا ہو، نیک اعمال کرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عجائبات کا مشاہدہ کرائے گا۔ یہ وہ عجائبات ہیں جو میرے رب نے مجھے دکھائی ہیں، اور میں نے ان مشاہدات کو، ان آبزرویشنز کو دیکھا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں تو اپنی زندگی صرف ان بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارتا ہوں، جن بتائے ہوئے اصولوں کا اس سے مجھے کہا ہے کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، بڑی طویل سند کے ساتھ، حضرت ابو ابراہیم قادی نیشا پوری سے، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ ان صاحب کے پاس ایک عجیب خبر ہے۔ تو قاضی نیشا پوری نے اس سے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ خبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں قبریں کھودنے کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے میں نے، تو قبریں کھودتا ہوں، اس میں لوگ لا کے دفنائے جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں بھی اٹینڈ کر لیتا ہوں کبھی، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے قبر کہاں ہے، کون سی نئی قبریں آئی ہیں، تو پھر تاریکی میں جا کے پھر اس مردے کا کفن چوری کرتا ہوں اور بازار میں جا کے بیچ دیتا ہوں۔ تو یہاں قبر کھودنے کے پیسے بھی لیتا ہوں اور کفن چوری کر کے کفن بیچنے کے پیسے بھی لیتا ہوں، اور پھر وہی کفن دوبارہ کسی کو مل جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے میرا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا۔ اب یہی میری زندگی تھی، گناہوں میں پڑا تھا کہ ایک جنازہ آیا، وہ ایک عورت کا جنازہ تھا، میں نے قبر کھودی، اس عورت کو دفنا دیا گیا، میں اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا، اور میری نیت تھی کہ رات میں اس کا کفن چوری کرنا ہے، اور رات ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی، ابھی اس کی
کفن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا لباس لے لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ایک دم ٹھٹر گیا، ایک تو ایک فوت شدہ عورت میرا ہاتھ پکڑ لے اپنی قبر میں سے، اور پھر مجھے کہہ رہی ہے میں جنتی، میں تو کفن چور۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگی دیکھ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی نا؟ کہا ہاں میں نے تیری نماز جنازہ تو پڑھی ہے۔ یہاں سے ایک بات تو کیا واضح ہو گئی کہ جب نماز جنازہ میں تم شریک ہوتے ہو تو قبر والے کو خبر ہو جاتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، میری نماز، کون نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، کون نماز جنازے میں شریک ہوا ہے۔ جیسے وہ اپنے کفنانے والے کو دیکھتی ہے روح، اپنے دفنانے والے کو دیکھتی ہے روح، اس اپنے نہلانے والے کو دیکھتی ہے روح، اور جب تک دفن نہیں ہوئی لوگ میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں وہ سنتی ہے روح، تو یہ بھی دیکھتی ہے کہ میری نماز جنازہ کس نے پڑھی، تو وہ دیکھتی ہے روح۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا تو نے نماز جنازہ پڑھی، اور اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے والے تمام لوگوں کو اللہ نے بخش دیا، تو تیری تو بخشش ہو گئی، تو جنتی ہو گیا۔ تو پھر وہ تائب ہوا اور اس نے اپنے معاملے سے توبہ کی اور یہ راستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اس راستے پہ گامزن ہو گیا کہ جو جنتیوں کا راستہ ہوتا ہے، تقوی کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ 2 واقعات ہو گئے، 3 واقعات ہو گئے بلکہ۔ اب آئیے آپ سے ایک چوتھا واقعہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح محاملی نے اسے امالی میں بھی ذکر کیا ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ اسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شام میں ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو جہاد میں شہید ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو دیکھتی ہے سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں دیکھتی تو ہوں۔ کہتا لگتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو عورت کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو شہید ہو گیا۔ کہتا لگتا مجھے ہمارے بیٹے جیسا ہے۔ اب وہ جب قریب آیا سوار تو عورت نے دیکھا تو کہنے لگی ہاں یہ تو ہمارا بیٹا ہی ہے۔ تو اس سے متوجہ ہو کر کہنے لگے یہ لوگ کہ تو شہید ہو چکا ہے، تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا ہاں حق کہتی ہو تم، اور اپنے باپ سے کہا سچ کہتے ہو تم، میں شہید ہو چکا ہوں، لیکن آج کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہاں آئیں۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، اور ہم تمام شہداء کو اجازت ملی ہے کہ عالم برزخ سے ہمارے میں دنیا میں آئیں اور ان کی نماز جنازہ اٹینڈ کریں۔ تو اسی سلسلے میں اس اجازت کے تحت میں اس عالم میں داخل ہوا ہوں۔ تو میں جب داخل ہو رہا تھا تو میں نے اپنے رب سے ایک عرض رکھی کہ باری تعالیٰ مجھے اتنی اجازت بھی دے دے کہ میں اپنے ماں باپ کو سلام ہی کراؤں۔ تو مجھے اس کی اجازت مل گئی، تو میں آیا ہوں تمہیں سلام کرنے کے لیے۔ تو ماں باپ نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے کو دعا دی، اور پھر وہ اپنی اس راہ پہ چل پڑا جہاں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اٹینڈ کرنی تھی۔ اور پھر پتہ یہی چلا ان ماں باپ کو کہ یہ وہی دن تھا جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو کتنے شہداء اس دنیا میں آئے ہوں گے، اور کتنے شہداء نے ان کی نماز جنازہ اٹینڈ کی ہوگی، اور دیکھنے والے یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ یہیں کے مکین ہیں، وہ وہاں کے مکین یہاں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر! ہمیں نہیں پتہ ایسے کتنے ہی جنازے ہوں گے اللہ والوں کے جن میں کون کون سے مکین داخل ہوتے ہوں گے، اور ہم کیمرے کی آنکھ سے ویڈیو بناتے ہوئے دور سے ایک جم غفیر دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید سب کے سب یہیں کے لوگ ہیں۔ میرا رب جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔